وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين والطيبين والصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. کل کے محاضرے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے محدثین اور اسی طرح چوتھی صدی ہجری کے کچھ محدثین ناقدین وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کی رائے کے مقابلے میں متاخرین کی کوئی رائے آ جائے تو ہم متقدمین کی رائے کو ترجیح دیں گے، اور اسی طرح جب ہم متاخرین کی رائے کو قبول نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے کہ ہم جو معاصرین علماء ہیں، آج کے علماء ہیں، محققین ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ان کی رائے کو بھی قبول نہیں کریں گے. آج جس پر میں گفتگو کروں گا وہ بھی نہایت اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ تدلیس کا ہے. تدلیس تا دال لام یا سین، تدلیس، دلسا یدلس، تدلیس. اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ تدلیس بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں اس بارے میں علماء کی دو آراء ہو چکی ہیں. اور دوسرا جو منہج ہے جو میں ذکر کروں گا، جو مرجوح منہج ہے، اگر اس مرجوح منہج پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق احادیث کی تصحیح، تضعیف، تحقیق، تنقیح کی جائے تو یقیناً بہت ساری ایسی روایات ضعیف ہو جائیں گی جن کا ضعیف ہونا بنتا نہیں. یا پھر یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن جب اس کے اندر ایک ضعف کا مزید اضافہ ہو جائے گا تو وہ روایت شدید ضعیف ہو جائے گی. ایک وہ بیمار ہے جس کے اندر ایک بیماری ہے، اور ایک وہ بیمار ہے جس کے اندر دو بیماریاں ہیں. ظاہر بات ہے دو بیماریوں والا زیادہ بیمار ہو جائے گا، زیادہ بیمار سمجھا جائے گا. اسی طرح وہ حدیث جس میں دو علتیں ہوں وہ زیادہ ضعیف سمجھی جاتی ہے. اگر آپ اس علت کو نکال لیں گے تو وہ کم ضعیف سمجھی جائے گی، اور جو کم ضعیف ہوتی ہے اس کو تقویت دی جا سکتی ہے، اس کا ضعف منجبر کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے.
اور جو زیادہ ضعیف ہوتی ہیں اس کے ضعف کے بارے میں اختلاف ہے کہ منجبر ہوگا یا نہ ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز میں جمعرات کے محاضرے میں بیان کروں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تدلیس یہ بہت حساس ترین مسئلہ ہے، جتنا یہ پیچیدہ تھا، حساس ترین تھا، ہمارے لوگوں نے یہ جدید آلات کی بنا پر مکتبہ شاملہ اور اس قسم کے جو جوامع الکلم ہے، موسوعۃ الاحادیث النبوی ہے، اس بنا پر اس کو بہت ہی آسان سمجھ لیا۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کس قدر مشکل ترین اور کس قدر اہم ترین مسئلہ ہے۔ تدلیس کا عربی لغت میں معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپا لینا۔ تدلیس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دینا، پردہ لٹکا دینا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ دیوار ہے، اس کے آگے پردے ہیں، اس کے پیچھے جو بھی چیز ہوگی وہ چھپ جائے گی، یہ پردہ اس کے آگے آ جائے گا۔ یہ معنی ہوتا ہے تدلیس کا۔ اور اصطلاحی طور پر مصطلح الحدیث میں تدلیس کس کو کہتے ہیں؟ مصطلح الحدیث کی زبان میں تدلیس کا تعلق سند سے ہوتا ہے، متن سے نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو راوی ہوتا ہے، یعنی حدیث کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کو سند کہتے ہیں جس میں روات کا تسلسل ہوتا ہے، اور دوسرے کا تعلق متن سے ہوتا ہے جو حدیث نبوی، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل نبوی ہوتا ہے۔ اب یہ جو راوی سند کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، اس کے گڑبڑ کی وجہ سے اس کا اثر متن کے اوپر پڑتا ہے، حدیث کے اوپر پڑتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر راوی یہ گڑبڑ سند میں کرتا ہے اور اس کا اثر متن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر جا کر پڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ تدلیس اصطلاحی طور پر یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے اپنے جس استاد سے حدیث سنی ہے، وہ استاد ضعیف ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی پردہ پوشی رہے اور معلوم یہ ہو کہ یہ سند صحیح ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس ضعیف استاد کو سند سے گرا دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں۔ جب سند بیان کرتا ہوں تو اس کا واسطہ میں نہیں بیان کرتا۔ یعنی ایک میرا استاد ہے اور ایک میرے استاد کا استاد ہے، گویا وہ میرا دادا استاد ہوا۔ یعنی مدلس کا کیا کام ہوتا؟ مجھے سمجھیے کہ مدلسوں میں مدلس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصلی استاد کو چھوڑ کر حدیث کو دادا استاد سے بیان کر دیتا ہے، اور یہ وضاحت نہیں کرتا کہ میں نے اپنے استاد کا واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ وضاحت وہ نہیں کرتا کہ میں نے اپنے استاد کا واسطہ چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، سند میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، جن سے الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے۔ راوی مثال کے طور پر تحدیث کا صیغہ استعمال کرتا ہے، حدثنی، حدثنا، یا اخبار کا اخبرانی، اخبرنا، یا انبانی، انبانا، یا پھر اسی طرح سمعتو، یا اس قسم کے الفاظ راوی استعمال کرتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں ہم، یہ الفاظ ادا ہیں، ادائیگی کے الفاظ، کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے کس طرح سنی ہے، یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے کس طرح سنی ہے۔ اب جو ایسی مدلس روایت ہوتی ہے، مدلس کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دادا استاد سے بیان کرتا ہے، اور دادا استاد سے بیان کرتے ہوئے جو صیغہ ادا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس صیغے میں دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ اس نے ممکن ہے اپنے استاد سے سنا ہو، ممکن ہے نہ سنا ہو۔ مثال کے طور پر
میں حدیث بیان کرتا ہوں اپنے شیخ محدث ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی سے، میں بیان کرتا ہوں کہ عن الشیخ ارشاد الحق الاثری۔ اب یہ جو میں نے لفظ عن استعمال کیا یہ بتلاتا ہے کہ میں نے سنا بھی ہے، اور یہ بھی بتلاتا ہے شاید نہ سنا ہو۔ اسی طرح مدلس یہ کہتا ہے کہ ان شیخ ارشاد الحق اثری، ان شیخ، ان کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، یا پھر قال الشیخ ارشاد الحق الاثری، وہ اس طرح استعمال کر دیتا ہے، یا پھر ذکر الشیخ ارشاد الحق الاثری، چار لفظ وہ استعمال کرتا ہے ایسی سند کو بیان کرنے کے لیے، کبھی کوئی لفظ، کبھی کوئی لفظ، کبھی کوئی لفظ۔ انا استعمال کر دیتا ہے، عن استعمال کر لیتا ہے، قال استعمال کر لیتا ہے، ذکر استعمال کر لیتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی ایسا اور لفظ کانا کا لفظ استعمال کر لیا جو اس لفظ کا ہم معنی اور ہم مراد ہوتا ہے۔ جو سامع ہوتا ہے، سامع کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی ہے کہ یہ نہیں سنی۔ یہ ہے تدلیس کی تعریف کہ تدلیس اصطلاحی زبان میں کس کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی زبان میں تدلیس کا معنی ہوتا ہے کہ مدلس راوی اپنے استاذ کو گرا کر اپنے دادا استاذ سے بیان کرتا ہے، اور دادا استاذ سے بیان کرتے ہوئے ایسے صیغے وہ استعمال کرتا ہے جن صیغوں میں دونوں احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ پہلا احتمال سماع کا کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاذ سے سنی ہے، دوسرا احتمال عدم سماع کا کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاذ سے نہیں سنی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدلس راوی یہاں پہ وہ صیغے استعمال کیوں نہیں کرتا جس میں یہ صراحت اور وضاحت ہوتی ہے کہ یہ حدیث مجھے میرے استاد نے بیان کی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں حدثنی الشیخ ارشاد الحق الاثری، یہ لفظ ہے، یا اخبرانی الشیخ ارشاد الحق الاثری، یہ لفظ بیان کر۔ یہ مدلس کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے وہ نہیں کہتا کہ اگر وہ یہ صیغہ استعمال کرے گا اور سننے والے کو یقین ہو جائے گا کہ یہ حدیث واقعتاً ہی اس نے اپنے استاد ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی سے سنی ہے، حالانکہ سنی نہیں، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اس بنا پر جو مدلس راوی ہے وہ کذاب اور جھوٹا ٹھہرے گا، اس لیے وہ ایسا صیغہ استعمال نہیں کرتا۔ اس میں بھی کچھ استثناءات ہیں، وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس میں بھی کچھ استثناءات ہیں کہ کئی دفعہ جو مدلس ہوتا ہے وہ مدلس یعنی کسی ایسے صیغے کو اس جگہ پہ استعمال کر لیتا ہے جس کے لیے وہ صیغہ بولا نہیں جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ تحمل روایت، اخذ روایت، استاد سے حدیث لینا یا کسی استاد کی کسی شیخ کی حدیث بیان کرنا، اس کے مختلف ذرائع ہیں، اخبار ہے، اور اسی طرح سماع ہے، تحدیث ہے، اسی طرح اجازہ ہوتا ہے، وجادہ ہوتا ہے کہ کسی کا مخطوط ہے آپ اس کو بیان کرتے ہیں، اجازہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے صحیح بخاری روایت کر سکتے ہیں، صحیح مسلم کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اجازت الروایہ، ہمارے یہ فاضل اور بہت بڑے محدث شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی، ان کا بھی اجازت الروایہ ہے، اور اسی طرح شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی ان کا بھی ہے۔ تو یعنی کوئی بھی استاد جو شیخ الحدیث ہو وہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ بتلاتا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے یا صحیح بخاری پڑھی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اجازت الروایہ ہوتا ہے، اس اجازت الروایہ کو بیان کرنا چاہیے مثال کے طور پر کہ اخبرانی اجازتاً یا اجازنی اجازتاً، اس کو یہ کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر
مجھے شیخ اثری حفظہ اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کرنے کی اجازت دی تو میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ اخبرنی الشیخ اجازتاً یا اجازنی الشیخ اجازتاً، کہ مجھے شیخ نے یہ حدیث بطور اجازہ بیان کی ہے کہ آپ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مگر جو اندلسی تھے اور یہ اسی طرح امام ابو نعیم اصبہانی وغیرہ، یہ اجازہ کے اوپر بھی وہ لفظ استعمال کر لیا کرتے تھے جو لفظ اخبار کے لیے یا سماع کے لیے یا ان چیزوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو یہ بات بھی محدثین کے ہاں واضح ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اندلسی ہے تو یہ اگر اخبرانی کہہ رہا ہے یا اس قسم کا لفظ استعمال کر رہا ہے یا انبانی کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کا مدلول اور اس کا مطلوب کیا ہے۔ تو یہ ایک استثناء تھا، ورنہ جو مدلس راوی ہوتا ہے، مدلس راوی کو جب وہ کسی استاذ کو گرا رہا ہوتا ہے، اس کا واسطہ سند سے حذف کر رہا ہوتا ہے، اسے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایسے صیغے سے بیان کرے جس صیغے سے یہ معلوم ہو قطعی طور پر کہ اس نے واقعتاً یہ روایت سنی ہے۔ اگر وہ بیان کرے گا تو محدثین اس کے اوپر یعنی جھوٹ کا الزام لگائیں گے۔ اسی طرح اسی میں ہی ایک صورت یہ ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں اور ایک جنگ میں کہتے ہیں میں نے شرکت کی جس میں 300 صحابہ کرام تھے، 300 صحابہ کرام، لیکن اس کے باوجود مدلس بھی ہیں اور ارسال خفی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا کہ تدلیس میں اور ارسال خفی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ خطبنا ابن عباس بالبصرہ، کہ بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں خطبہ دیا۔ اب حضرت حسن بصری تو وہاں پہ تھے نہیں، تو ایسی چیز کو بھی محدثین وہ اس کا کھوج نکال لیتے ہیں کہ حسن بصری یہ کب پیدا ہوئے یا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا انہوں نے زمانہ پایا ہے یا نہیں پایا، تو وہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں محدثین کے اسلوب سے بالکل واضح ہیں اور بالکل یہ کلیئر ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا تدلیس کا کہ مدلس راوی اپنے کسی ایسے شیخ سے حدیث بیان کرتا ہے جس شیخ کا اس نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے اور اس سے اس کا سماع بھی ثابت ہے، لیکن یہ ایسے صیغے سے بیان کرتا ہے جس صیغے میں سماع اور عدم سماع دونوں کا احتمال موجود ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ یعنی مدلس راوی اپنے ایسے شیخ سے وہ احادیث بیان کرتا ہے جو احادیث اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، اپنے استاد کے علاوہ کسی اور استاد سے سنی ہے، لیکن اصل استاد سے اس مدلس راوی کا سماع ہوتا ہے، اور یہ جو روایات بیان کر رہا ہے یہ ان کو ایسے صیغوں سے بیان کرتا ہے جن صیغوں میں سماع اور عدم سماع دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مدلس راوی 200 حدیثیں بیان کرتا ہے، وہ اپنے استاد سے 200 حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے استاد سے 150 حدیث سنی ہے، 150 حدیث سنی ہے، اور یہ جو 50 حدیثیں یہ بیان کرتا ہے، یہ 50 حدیثیں اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، کسی اور استاد سے سنی ہے، لیکن وہ استاد ضعیف ہے، یہ اس کو گرا دیتا ہے اور سند کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تدلیس۔ امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اب سوال یہ ہے کہ مدلسین جن کا حدیث سے بہت گہرا تعلق ہے وہ ایسا کام کیوں کرتے تھے؟ بڑے بڑے مدلسین تھے، امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام
سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام سلیمان بن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور اسی طرح یعنی بڑے بڑے جو ائمہ تھے ان کے بارے میں ہے امام حشیم بن بشیر ہیں۔ حشیم بن بشیر تو کہتے ہیں مجھے تدلیس کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کیوں تدلیس کرتے تھے؟ یہ سند کا جو عیب ہے اس عیب کو یہ کیوں چھپا لیتے تھے، اس کے اوپر کیوں پردہ ڈال دیتے تھے، اس کی پردہ پوشی کیوں کرتے تھے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ آپ اگر اسباب کو ملحوظ رکھیں گے تو بات انشاءاللہ العزیز مزید واضح ہو جائے گی۔ پہلا سبب یہ تھا کہ سند سے ضعیف راوی کو وہ گرا دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ضعیف راوی گر گیا، مدلس رہ گیا، مدلس کا دادا استاد اور باقی سند آگے رہ گئی۔ جب ضعیف راوی گر گیا آپ سند کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ سند تو بالکل ٹھیک ہے، یہ سند تو صحیح سند ہے۔ تو مدلس پہلا اس کا سبب اور محرک اور باعث جس بنا پر وہ تدلیس کرتا ہے کہ سند کو وہ صحیح بنانا چاہتا ہے، عمدہ بنانا چاہتا ہے، بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سند ہے یہ سند اچھی ہو، لوگ کہیں کہ فلاں کے پاس اچھی سند ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کوئی یہ چیزیں بیچنے والے، بالخصوص پھل فروٹ وغیرہ بیچنے والے، وہ کیا کرتے ہیں، اب سیب کو اگر دیکھتے ہیں تو جو سرخ رنگ والی سائڈ ہوتی ہے وہ باہر والی ہوتی ہے، باہر رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور جو اندر کی طرف ہوتا ہے وہ داغی ہوتا ہے۔ مدلس کا بھی یہی کام ہوتا ہے، وہ بظاہر بڑا خوبصورت کہتا ہے کہ اس کی سند بڑی خوبصورت ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ مدلس کا استاد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ضعیف ہے، لیکن اس کا اپنے استاد سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ اس گہرے تعلق کی بنا پر اس استاد کو چھپا لیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اس استاد کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں آگے ذکر کروں گا کہ تدریس کس طرح پہچانی جاتی ہے، اس میں پھر میں انشاءاللہ دوبارہ اس نقطے پر آؤں گا۔ یعنی یہ اپنے استاد کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ یہ استاد ہے تو ضعیف ہے لیکن اس سے میرے بڑے گہرے تعلقات ہیں، چلو اس کو چھپا لیتا ہوں، سند سے نیچے گرا لیتا ہوں۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ مدلس کا شیخ استاد ضعیف ہوتا ہے اور اس استاد کے احسانات کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے اس استاد کو گرا دیتا ہے۔ تیسرا سبب کہ وہ سند کو عالی بناتا ہے، سند کو عالی بناتا ہے۔ عالی سند کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 3 واسطے ہوں، 4 واسطے ہوں، جتنی سند کے واسطے راویان کی تعداد کم ہوگی اتنی سند وہ عالی ہوتی جائے گی۔ اور محدثین عالی سند کی چاہت کے لیے، اس کی تلاش کے لیے بڑی بڑی دور کے سفر کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا نا کیا چاہیے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مطالعے کے لیے خالی گھر چاہیے، کتابیں چاہیے اور عالی سند چاہیے، مختصر سند چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ جو احادیث یعنی ثلاثیات ہیں 3 واسطوں والی، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسند احمد بن حنبل میں 3 واسطوں والی تقریباً 20-30 کے قریب یہ احادیث موجود ہیں۔ موطا امام مالک میں ثنائیات بہت ساری ہیں 2 واسطوں والی، مالک، نافع، عن ابن عمر۔ تو 2 واسطوں والی یہ جو اسانید ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں، 3 واسطوں والی اس سے کم، 4 واسطوں والی اس سے کم۔ اور صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ایسی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں جن میں 10 واسطے موجود ہوتے ہیں، 10 واسطے موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح غالباً علامہ سیوطی ہیں، ان کی کتابیں ہیں جو الاحادیث العشاریات، الاحادیث العشاریات کے نام سے چھپی ہوئی ہیں۔ الاحادیث العشاریات یعنی وہ حدیثیں جن حدیثوں میں 10 واسطے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ
اپنی سند سے حدیث بیان کرتے چلاتے سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے ہیں، تو یہ ان کے نزدیک 10 واسطوں والی حدیث عالی ہوتی ہے، چونکہ ان کا طبقہ بہت متاخر ہے۔ ان کی جو حدیث ہوتی ہے وہ 12-15 واسطوں سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو بہرحال سند کا عالی ہونا، سند کے واسطوں کا کم ہونا محدثین کے ہاں یہ بڑی پسندیدہ مرغوب ترین چیز ہوتی ہے۔ اور یہ جو مدلس ہوتا ہے، مثال کے طور پر سند میں اگر 4 واسطے ہیں، اس مدلس سے لے کر صحابی رسول تک 4 واسطے، تو یہ اس واسطے کو گرا کر یہ 3 واسطے ذکر کر دیتا ہے، اور دیکھنے والا سننے والا کہتا ہے یار کیا بات ہے، 3 واسطوں والی سند ہے، اس کے پاس ثلاثی سند ہے۔ تو یہ ایک تیسرا سبب ہوتا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ مدلس راوی اپنے استاذ کو یا جس سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے اس استاذ کو وہ حقیر سمجھتا ہے، یا پھر حقیر سمجھتے ہوئے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ اس کا نام گرا دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ 4 سبب ہو گئے۔ 5واں سبب آپ اس میں یہ لکھ لیں کہ محدث کی، یعنی محدث کی اور محدث کے استاذ کی آپس میں کوئی لڑائی، کوئی اختلاف، کوئی نفرت ہوتی ہے، جس بنا پر اپنے استاذ کا وہ نام نہیں لیتا یا پورا نام نہیں لیتا، یا اس کا ایسا نام لے لیتا ہے کہ جو غیر معروف ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ایسا نام استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ اپنے استاذ سے کسی لڑائی کی بنا پر اگر میں نے اس کا سیدھا نام لیا تو اس استاذ کی شہرت مزید بڑھ جائے گی کہ اس کے پاس اتنی احادیث ہیں، اتنی روایات ہیں، اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اپنے استاذ کا نام چھپا لیتا ہے، یا پھر آگے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اسے کسی اور انداز سے بیان کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ تدلیس سے محبت کرنا، خام خواہ کی تدلیس سے محبت کرنا، راویان کو گرا دینا۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ ایک استاذ سے وہ کئی احادیث بیان کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار ہر مرتبہ ٹیسٹ مختلف ہونا چاہیے، اس لیے کسی جگہ پر وہ راوی کا نام ذکر کر دیتا ہے، کسی جگہ پر نام کے ساتھ اس کی کنیت ذکر کر دیتا ہے، کسی جگہ پہ اس کا لقب ذکر کر دیتا ہے، یا کسی جگہ پہ کسی ایسے لفظ سے اس کو تعبیر کر لیتا ہے جو لوگوں کے ہاں معروف اور متداول نہیں ہوتا۔ 8واں سبب یہ ہوتا ہے کہ جو مدلس ہوتا ہے وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میرے بہت سارے استاد ہیں اور میں نے رحلہ علمیہ اتنا طویل کیا ہے، اتنا تفصیلی یا اتنا لمبا کیا ہے، میں نے کافی اساتذہ سے پڑھا ہے۔ تو یہ ایک سبب ہوتا ہے جس بنا پر مدلس اس کا وہ نام ذکر کر دیتا ہے کہ میں نے اس کے لیے بڑا سفر کیا ہے۔ دھوکہ ہی ہے نا، دھوکہ ہے۔ تو اس کا 9واں سبب یہ ہوتا ہے، اسے یہ شناخت نہیں ہو سکتی، مدلس کو یہ شناخت نہیں ہو سکتی کہ میرے استاذ کی صحیح روایات کون سی ہیں اور ضعیف روایات کون سی ہیں، یہ پہچان نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اس کا استاذ مختلط ہو گیا، آخری عمر میں دماغ سٹھیا گیا، کوئی بات نہیں یاد رہتی، یا پھر ایک بات کر کے اپنی بات ہی کو بھول جاتا ہے، تو ایسی چیز کو اختلاط کہتے ہیں۔ یا پھر پہلے وہ ٹھیک تھا، بعد میں سیء الحفظ ہو گیا اور اس کا حافظہ بگڑ گیا۔ تو جو مدلس راوی ہوتا ہے اسے اتنی شناخت نہیں ہو سکتی کہ میں شناخت کروں کہ یہ روایت اس کی صحیح ہے اور یہ روایت اس کی ضعیف ہے، اس لیے وہ تمام روایات میں یا جہاں وہ خیال کرتا ہے کہ یہ روایت پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اس جگہ پہ اپنے استاذ کا واسطہ نیچے گرا لیتا ہے۔ جو ائمہ ناقدین ہیں جن کا کل میں نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا اور ان کے کچھ باتیں بھی سنائی،
مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کے ذہن میں ان کا ایک تصور اور ان کی شخصیت کا ایک پہلو کہ ان کی کس قدر وسعت علمی تھی، دقت نظری تھی، وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ ان ناقدین کو یہ پتہ ہوتا تھا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ 11واں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ مدلس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے استاذ کی ساری روایات اکٹھی کر لی ہیں۔ ایک استاد 2000 مثال کے طور پر احادیث بیان کرتا ہے، اور یہ مدلس یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے استاذ کی ساری روایات وہ حفظ کر لی ہیں۔ تو یہ ہے محرکات تدلیس، جس بنا پر تدلیس کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ تدلیس کی قسمیں کتنی ہیں؟ تدلیس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تدلیس کی بنیادی، مرکزی اور اساسی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تدلیس اسناد۔ تدلیس اسناد، سند میں تدلیس کرنا، تدلیس اسناد۔ دوسری قسم ہے تدلیس شیوخ۔ تدلیس شیوخ، پہلی قسم ہے تدلیس اسناد، دوسری قسم ہے تدلیس شیوخ۔ تدلیس اسناد کی پھر آگے 5 اقسام ہیں، پھر آگے 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تدلیس اسناد، جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ثقہ راوی جو مدلس ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کو گرا دیتا ہے، اپنے شیخ کو گرا دیتا ہے، اور گرانے کے ساتھ یہ باور کراتا ہے کہ یہ سند صحیح ہے، بظاہر یہ سند عمدہ اور درست ہے۔ یہ تدلیس الاسناد کی اصل تعریف ہے۔ اور اس کی پہلی قسم وہ ہے تدلیس تسویہ۔ سوا یسوی تسویہ، برابر کرنا، تدلیس تسویہ۔ تدلیس تسویہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مدلس راوی اپنے دادا استاذ کو گرا دیتا ہے۔ مدلس راوی اپنے دادا استاذ کو گرا دیتا ہے۔ عام جو ابھی میں نے عرض کی ہے اس میں یہ ہے کہ میں اپنے استاذ کو گرا دوں۔ مثال شیخ اثری حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں روایت کرتا ہوں، ان کا واسطہ میں سند میں گرا دیتا ہوں۔ اور اس تدلیس تسویہ میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے استاد ہیں شیخ محدث محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں مثال کے طور پر، ورنہ یہ ناممکن سی بات ہے، صرف تفہیم کے لیے ہی، گوندلوی صاحب کا واسطہ میں اگر گرا دوں اور وہ راوی یعنی جو میرے دادا استاد بنتے ہیں وہ ضعیف ہوں، تو اس تدلیس کو تدلیس تسویہ کہا جاتا ہے۔ محدثین کو اس چیز سے بڑا غصہ آتا تھا کہ جو مدلسین یہ کام کرتے تھے۔ بقیہ بن ولید اس بارے میں بڑے مشہور تھے کہ وہ دادا استاد کو گرا دیتے تھے، دادا استاد کو گرا دیتے تھے، اور ثقہ راوی کو، یعنی میں اپنے استاذ کو اپنے پردادا استاد کو آپس میں اکٹھا کر لیتا ہوں۔ دادا استاد کو گرا دیا میرا استاد، اور جو میرا پردادا استاد ہے میں ان دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں۔ ایک ضعیف راوی درمیان سے گر گیا تو سند کیسے ہوئی؟ بہت اچھی سند ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سند کو برابر کر دینا، تدلیس تسویہ، سند کو برابر کر دینا۔ محدثین نے جو تدلیس کی شدید ترین مذمت کی ہے اس کا ایک سبب یہی ہے کہ جو مدلسین تدلیس تسویہ کرتے تھے، حتیٰ کہ امیر المؤمنین شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے۔ انہوں نے یہاں تلک کہا ہے کہ میں زنا کر لوں مجھے یہ منظور ہے، لیکن یہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی حدیث میں میں تدلیس کروں۔ آپ اندازہ کیجئے
کہ امیر المؤمنین فی الحدیث یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ، زنا کتنا بڑا گناہ، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ زنا کر لوں، بدکاری کر لوں، لیکن یہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی حدیث میں تدلیس کروں۔ اور کئی ان کے اقوال موجود ہیں کہ میں آسمان سے گر جاؤں، مجھے یہ پسند ہے، لیکن یہ میں نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی حدیث میں تدلیس کروں۔ اور بھی ان کے لیے بہت سے دیگر محدثین کے بھی اقوال ہیں۔ تو یہ پہلی قسم تدلیس اسناد کی پہلی قسم تدلیس تسویہ ہے کہ مدلس راوی اپنے دادا استاذ کو گرا دیتا ہے، اور یہ دادا استاد ضعیف ہوتا ہے، اور اپنے پردادا استاد کے ساتھ اپنے استاد کی سند کو، واسطے کو ملا دیتا ہے، سننے والا دیکھ کے اشش کر اٹھتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے تدلیس سکوت۔ سکوت ہوتا ہے نا، خاموشی۔ مدلس کیا کرتا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے حدثنا فلاں، پھر خاموش ہو کے حدثنا فلاں فلاں۔ اب وہ جب خاموش ہوتا ہے، اپنے دل ہی دل میں راوی کا نام لیتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ سننے والے کہتے ہیں کہ اس نے سند میں 4 واسطے بیان کیے ہیں، جو اس نے بآواز بلند بیان کیے ہیں 4 واسطے، 5واں واسطہ اس نے جو ایسا آواز میں اپنے دل ہی دل میں یا ہونٹوں کو ہلا کے بیان کر دیا ہے، تو یہ دھوکہ ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس سکوت۔ سند بیان کرتے ہوئے، سند بیان کی، کھنگورا مارا اور کسی کو کہا چل سیدھا ہو کے بیٹھو کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ قلم لے لو، یہ قلم اٹھا لو، پھر آگے سند بیان کرنے شروع کر دیں، تو یہ ہوتی ہے تدلیس سکوت۔ یعنی جو ضعیف راوی ہوتا ہے، مدلس بڑے خفیہ انداز سے اس کو چھپا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس سکوت۔ اور پھر ہوتا ہے تیسری قسم ہے تدلیس قطع، قاف طا عین، قطع توڑ دینا۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سند کو توڑ دیتا ہے۔ پہلی قسم میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی، تدلیس سکوت میں راوی خاموش ہو جاتا ہے۔ تدلیس سکوت میں راوی تصحیح کر لیں، تدلیس سکوت میں راوی، مدلس راوی خاموش ہو جاتا ہے، اور تدلیس قطع میں سند کو توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے چلو بھی سیدھے ہو جاؤ بھائی، کلمے پکڑ لو جی، حدیث کی املا کروانے والا ہوں، یا کسی کو کہا جاؤ بھی پانی لے کر آؤ، یا اس قسم کی چیز کے لیے، تو یہ ہوتی ہے تدلیس قطع۔ مثال الزہری عن انس، پچھلی سند ہی چھوڑ دی، جو جہاں پہ حکم تھا وہ جگہ ہی انہوں نے چھوڑ دی۔ چوتھی قسم ہوتی ہے کہ تدلیس عطف۔ آپ نے ماشاءاللہ نحو میں بڑا پڑھا ہے، عطف، معطوف، معطوف علیہ، معطوف، حروف عاطفہ اور عطف معطوف آپ نے بڑا پڑھا ہے۔ یہ بھی مدلس یہ کرتا ہے کہ اس نے ایک حدیث اپنے 2 استادوں سے بیان کر رہا ہوتا ہے، حدیث 2 استادوں سے بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن حدیث اس نے سنی ایک استاد سے ہوتی ہے، بیان 2 استادوں سے کرتا ہے لیکن سنی ایک سے ہوتی ہے۔ جس سے سنی ہوتی ہے اس کا نام پہلے ذکر کر لیتا ہے اور اس کے بعد واو عاطفہ لاتا ہے، واو عاطفہ کے بعد اس استاد کا ذکر کرتا ہے جس سے حدیث نہیں سنی ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہو وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے، جاء زید و عمر، جو حکم زید کا ہے کہ مجیء آنا، زید آیا، وہی حکم عمر کا ہے۔ تو یہ تدلیس عطف ہوتی ہے۔ وہ یوں بیان کرتا ہے کہ حشیم بن بشیر یہ کام کرتے تھے، وہ کہتے ہیں حدثنا حسین صاد کے ساتھ ومغیرۃ، حسین و مغیرۃ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جلد میں مصطلح کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، انہوں نے اس حدیث، اس مثال کو اس میں ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے حشیم بن بشیر 2 استاذوں سے بیان کر رہے ہیں، حدثنا حسین و مغیرۃ، حسین سے انہوں نے یہ روایت سنی ہے اور مغیرہ سے نہیں سنی۔ یہ روایت انہوں نے مغیرہ سے نہیں سنی،
لیکن مغیرہ کا واسطہ داخل کر کے سامعین کو یہ باور کرایا کہ یہ حدیث میں نے جہاں پر حسین سے سنی ہے وہیں پر میں نے مغیرہ سے سنی ہے، تو یہ بات غلط ہے، حسین سے روایت سنی ہے۔ اس نے اس عیب کو چھپا لیا ہے اور پردہ ڈال دیا ہے اور یہ باور کرایا ہے جی میں نے یہ دونوں سے یہ روایت سنی ہے۔ اس تدلیس کو تدلیس عطف کہتے ہیں، تدلیس عطف۔ پانچویں قسم ہے تدلیس سیغ، سیغہ کی جمع سیغ، سیغہ کی جمع سیغ۔ سیغوں میں راوی تدلیس کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو لفظ جس کے لیے محدثین نے وضع کیا ہوتا ہے یا پھر عربی لغت میں وہ لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مدلس راوی اس چیز پر وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی حدیث جو اس نے سنی نہیں، جس کو غیر مسموع کہتے ہیں، اس حدیث کو یہ بیان کرتا ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے استاد سے بیان کرتے ہوئے عن کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، انا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، قال کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ذاکر، یہ وہ نہیں استعمال کرتا، اور وہ کر لیتا ہے کہ حدثنا فلان، حدثنا کا لفظ استعمال کر لیتا ہے، تو یہ ہوتی ہے صیغوں میں تدلیس۔ اسی طرح وہ روایت جس روایت کو بیان کرنے کی استاد صاحب نے اجازت دی کہ آپ یہ روایت بیان کیجیے، استاد صاحب نے اجازت دی کہ آپ روایت بیان کیجیے، اور یہ روایت اس نے سنی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل ترین تحمل حدیث اور اخذ حدیث وہ ہوتا ہے جو راوی خود استاد سے سنتا ہے، استاد سے سنتا ہے، لیکن اس نے اجازت لی ہے، استاد نے کہا کہ یہ آپ میری طرف سے بیان کر دیں، اس نے وہ سنی نہیں ہے، لیکن جب اس کو بیان کرتا ہے تو حدثنا کے لفظ سے یا پھر کہہ دیتا ہے کہ اخبرنا کے لفظ سے۔ یہ جس نے میں نے عرض کیا ہے کہ امام ابو نعیم وغیرہ اور دیگر جو اندلسی راویان ہیں وہ یہ کام کرتے تھے۔ تیسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وجادہ، یعنی حدیث کی وہ کتاب جو کسی محدث نے لکھی ہوتی ہے، کوئی راوی اس کو آ کر بیان کرتا ہے، اس کو وجادہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ حدثنی فلان وجادتاً، کہ فلاں نے مجھے یہ حدیث بطور وجادہ بیان کی ہے، میں اس کی کتاب سے اس کے اس رجسٹر سے نقل کر رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے ذخیرہ اپنا رکھا ہوا تھا، جہاں پہ احادیث اکٹھی کی ہوئی تھی۔ تو ایسے 9 مدلسین ہیں جو وجادہ کے اوپر بھی ایسے صیغے استعمال کرتے تھے جو صیغے اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے۔ تدلیس اسناد کی 5 اقسام پوری ہو گئی۔ میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں اختصاراً اجمالاً۔ تدلیس تسویہ، یہ پہلی قسم ہے۔ تدلیس اسناد کے آگے 5 قسمیں، یہ پہلی قسم ہے تدلیس تسویہ۔ تدلیس سکوت نمبر 2۔ نمبر 3 تدلیس قطع۔ نمبر 4 تدلیس عطف۔ نمبر 5 تدلیس صیغ، کہ صیغوں میں تدلیس۔ اب آ جائیے دوسری قسم پہ۔ دوسری قسم اس کو ہم لکھ لیں کہ یہ تدلیس شیوخ ہوتی ہے۔ تدلیس شیوخ، تدلیس شیوخ کیا ہوتی ہے کہ مدلس راوی اپنے استاذ کا وہ نام لیتا ہے جس نام سے لوگ اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں، اسے جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی استاذ کا وہ نام لیتا ہے جو لوگوں میں معروف نہیں ہوتا، تو یہ تدلیس شیوخ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ استاذ کی کنیت ذکر کر دیتا ہے۔ اب کسی کو کیا پتہ یہ کس کی کنیت ہے؟ کنیتیں تو کئی ساری ہوتی ہیں،
اسی طرح اس کے کسی پیشے کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ حدث نجار، مجھے ایک بڑھائی نے بیان کی ہے یہ حدیث۔ اب کسے معلوم کہ یہ بڑھائی کون ہے؟ یہ حدثنی البزار، مجھے ایک کپڑا فروش نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ کسے